یوم آزادی پاکستان، یوم قرارداد آزادی پاکستان، تمام ملت پاکستان کو مبارکباد عرض ہے، اور اسی طرح عید سعید فطر جس کے ساتھ 23 مارچ بھی مقارن ہوا ہے۔ عید سعید فطر بھی تمام اہل اسلام کو اور بالخصوص تمام ملت پاکستان کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ اور اسی طرح جن حالات میں اس سال 2026 کا 23 مارچ اور عید سعید فطر مومنین کو اور مسلمین کو اور خصوصاً اہل پاکستان کو میسر آئی ہے، اور یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے۔ عالم اسلام پر دشمنان دین، دشمنان انسانیت اور دشمنان اسلام و مسلمین کا ہجوم ہے، یلغار ہے، بالخصوص ایران پر اور انقلاب اسلامی پر۔ اور ان حوادث میں، اس جنگ میں جو عالم اسلام کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، رہبر شہید امام خامنئی قدس سرہ کی شہادت ہے، اور ان کے علاوہ بہت ساری قیمتی جانیں اور خصوصاً اعلیٰ جنگی کمانڈرز کی شہادت ہے۔ لیکن ان شہادتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام و مسلمین کے لیے فتح و نصرت مقرر فرمائی ہے، جس کے آثار دنیا دیکھ چکی ہے، اور عنقریب انشاءاللہ فتح نہائی اللہ نے عطا فرمانی ہے۔ اس ہجوم کے اندر بہت سارے اہداف ہیں دشمنان دین کے، اور جن کو انہوں نے کھول کے بیان کیا ہے۔ از جملہ جو ہدف انہوں نے واضح طور پر آج نہیں بلکہ عرصے سے بہت پہلے سے ذکر کیا ہوا ہے، بلکہ کئی دہائیوں سے اسے تکرار کر رہے ہیں، وہ پاکستان ہے۔ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ، عطیہ، نعمت ہے، اور واحد سرزمین اور مملکت ہے زمین کے اوپر جو دین کے لیے، اسلام کے لیے اور اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے۔ ہر چند اس مملکت کے آزادی کے بعد، حصول کے بعد، جس جہت میں اس مملکت کو جانا چاہیے تھا وہ جہت بدل گئی ہے۔ بانیان اسلام جنہوں نے آج کی تاریخ میں 23 مارچ جنہوں نے قرارداد آزادی پاکستان منظور کی اور عزم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عزم کو عملی جامہ پہنایا، عملی شکل دی، اور آج پاکستان ہر چند مکمل پاکستان جو 23 مارچ کو منظور ہوا تھا وہ نہیں ہے، لیکن جو بھی حصہ آج پاکستان کا موجود ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم سلام و درود بھیجتے ہیں ان بانیان پر جنہوں نے قرارداد آزادی پاکستان منظور کی، ارادہ کیا، عزم کیا، اور اس کے اوپر قائم رہے، اور جد و جہد سے 1947 اگست میں ایک مملکت آزاد کروا کے بنام مسلمین اللہ کے وعدہ کو پورا کیا ہے، جن میں خصوصیت کے ساتھ سلسلہ آزادی، رہبر آزادی و پیشوائے آزادی پاکستان کے لیے حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قیادت میں
جن کی سرپرستی میں یہ نہضت آزادی شروع ہوئی اور پایۂ تکمیل تک پہنچی، اور یہ مملکت اہل اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بانیان کو اجر عظیم عطا فرمائے، خداوند تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی حفاظت اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا میں نے اشارہ کیا کہ 23 مارچ کو جس پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی اہل اسلام کے لیے، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے مملکت، 14 اگست کو وہ سارا پاکستان 23 مارچ کے نقشے کے مطابق وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کے بہت سارے حصے 14 اگست تک پاکستان سے علیحدہ ہو گئے اور کر دیے گئے، جس کی اپنی کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر کشمیر جو پاکستان کا مسلم حصہ تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسلم نشین علاقے جو ابھی بھی بھارت کے اندر ہیں، یہ قرارداد کے مطابق اور ابتدائی توافق کے مطابق یہ پاکستان کا حصہ تھے، لیکن چونکہ پاکستان پر دنیا کی منفور ترین اور منحوس ترین قوم کا قبضہ تھا، یعنی انگریزوں کا، اور دوسرے نمبر پر متعصب ہندو، ہر چند ان کا قبضہ نہیں تھا لیکن پاکستان بننے میں ایک بڑی رکاوٹ ان کی طرف سے بھی تھی، اور جو بانیان آزادی تھے، بانیان پاکستان، انہوں نے اپنی تگ و دو تو کی، لیکن تمام مملکت، تمام اسلام سے تعلق رکھنے والے علاقے اور مسلمین سے تعلق رکھنے والے آبادی والے علاقے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کچھ کے بارے میں مصلحت اندیشی کی گئی، مصلحت کوشی کی گئی، کچھ کے بارے میں سمجھوتا کیا گیا، اور کچھ کو بعد کے لیے معلق کر دیا گیا کہ اسے بعد میں آزادی کے بعد دیکھیں گے یا انہیں حل کریں گے، اور انگریزوں نے ہی یہ آزادی یا مملکت کا نقشہ اس طرح سے بنایا کہ ہمیشہ کے لیے الجھن میں رہیں، ہمیشہ کے لیے یہ مملکت دشواریوں کا شکار رہے جیسا کہ ہے۔ اور 14 اگست کو جو پاکستان معرض وجود میں آیا، آج وہ بھی مکمل نہیں ہے، بلکہ 1971 میں اس کا ایک بڑا حصہ، آدھا حصہ، پھر ان لوگوں کی نااہلی، نالائقی یا خیانت کے نتیجے میں جنہیں پاکستان کی حفاظت کرنا چاہیے تھی، اور دشمنوں کی چالاکی اور موقع پرستی سے آدھا پاکستان جدا ہو گیا، اور آج ہم 2026 میں جس پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی اس نعمت میں، اس کو مزید تقسیم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر خوفناک سازشیں، تباہ کن نقشے بنائے گئے ہیں، اور ان میں سے بعض پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس سے ہر چند پاکستان جب سے بنا ہے اس کے اوپر حکمران مسلط رہے ہیں، مختلف نوعیت کے حکمران، کبھی فوجی وردیوں میں اور کبھی سول لباس میں، لیکن حقیقتاً کماش و قبیلہ ایک ہی تھا ان کا، اور بڑی خو ان حکمرانوں کے اندر غلامی کی تھی، چونکہ انگریزوں نے غلام بنایا ہوا تھا مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، اور انہوں نے ان کی تربیت، تعلیم، پرورش غلامانہ انداز سے کی، جس طرح قدیم دور میں غلاموں کو
تربیت دی جاتی تھی تاکہ آقاؤں کے احکامات بجا لائیں۔ پاکستان انگریزوں کے دور میں بھی، پاکستان بننے سے پہلے جب انگریزوں کی حکومت تھی تو بھی غلامانہ نظام تھا اور غلامانہ تربیت تھی، تعلیم۔ اور پاکستان بننے کے بعد بھی اس تعلیم و تربیت میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ وہی غلامانہ نظام تعلیم و تربیت آئین کا حصہ بن گیا، قانون کا حصہ بن گیا، اور 1947 سے آج 2026 تک تسلسل کے ساتھ اسی غلامانہ نظام سے پاکستانی نسلوں کی تربیت و پرورش ہو رہی ہے۔ اور غلامانہ ذہنیتوں سے نہ ملک بنائے جاتے ہیں، نہ ملک بچائے جاتے ہیں، نہ ملک آباد کیے جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے غلاموں نے کبھی بھی تاریخ بھر میں یہ تاریخ رقم نہیں کی کہ ان کے اندر آقاؤں کے خلاف کوئی بیداری کا یا عزت کا احساس پیدا ہوا ہو۔ لہذا جتنے بھی حکمران آئے ہیں باری باری مختلف کپڑوں میں اور مختلف وردیوں میں، ان کے اندر مشترکہ جو خصوصیت تھی فوجی اور غیر فوجی، وہ یہ کہ غلامانہ ذہنیت تھی ان کی۔ اپنے ملک کے اوپر مسلط ہو کر اور آقاؤں کی مرضی سے برطانیہ سے آزاد ہو کے امریکہ کی غلامی میں چلے گئے، اور پہلے سربراہ پاکستان کی حکومت کے بننے کے بعد جنہوں نے البتہ باقی لوگوں کی مشاورت سے یہ کام کیا، تنہا ان کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، لیاقت علی خان تھے، اور انہوں نے جا کر باقاعدہ طور پر غلامی کی قرارداد امریکہ سے منعقد کی، اور اس دن سے آج تک پاکستان امریکہ کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہم اس بیچ میں 78 یوم آزادی اور 78 یوم قرارداد پاکستان منا چکے ہیں، لیکن ان ایام میں ہمیں یہ احساس زندہ نہیں ہوتا کہ ہم غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غلامی سے آزادی بظاہر ملی، لیکن غلامی ختم نہیں ہوئی ہماری، اور یوں نہیں کہ یہ غلامی ہم پر ٹھونسی گئی ہے زبردستی طاقت کے ذریعے سے، یہ غلامی ہماری انتخابی اور اختیاری ہے، رضاکارانہ ہے۔ پاکستان کی قوم کی پسندیدہ زندگی غلامانہ زندگی ہے، غلامانہ تہذیب ہے، غلامانہ انداز ہے، اور اسی غلامی کے تسلسل نے پاکستان کو آج بڑے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ ہر چند کچھ طبقات کا یہ کہنا ہے، اظہار ہے، اور غیر ذمہ دارانہ بات ہے ان کی، اور غیر عالمانہ بات ہے ان کی، اور حقائق سے دور بات ہے کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے تاثر دیتے ہیں جیسے معروف عوامی محاورے کے مطابق کہ کبوتر پر جب بلی خونخوار حملہ کرنے آتی ہے تو کبوتر اپنی حفاظت کے لیے جو اقدام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے تاکہ بلی اس کو نظر نہ آئے، اور بند آنکھوں کے ساتھ احساس سلامتی، احساس حفاظت اور احساس امنیت کرتا ہے۔ اور جب آنکھیں بند کرتا ہے بلی پر تو آسان شکار ہو جاتا ہے، اگر آنکھیں کھلی رکھے تو کم از کم کوئی تڑپ سکتا ہے، پھڑک سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، ہل سکتا ہے، کوئی رد عمل دکھا سکتا ہے، لیکن جب آنکھیں بند ہو جائیں اس کی اور بند کر لے تو ہر قسم کے تحرک کے قابل نہیں رہتا اور آسان شکار بن جاتا ہے۔ جب اس کے پر بھی بندے ہوں، آنکھیں بھی بند ہوں، تو بلی کو مشکل پیش نہیں آتی۔ اس وقت جو طبقہ بھی پاکستان میں ایک ہے، اچھا خاصا طبقہ ہے، جو اسی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور خصوصاً یہ جو اسرائیل کی طرف سے، صہیونیت کی طرف سے تمام
عالم اسلام کو خطرہ، پہلے خطرہ تھا، ممکنہ خطرہ تھا، اور اب یقینی خطرہ بن چکا ہے، جس کا آغاز انہوں نے ایک طویل انتظار کے بعد گریٹر اسرائیل کا، بڑے اسرائیل اور تاریخی موعود اسرائیل کا تصور عملی کرنے میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے اس وقت فضا اس کو ہموار سمجھی ہے اور کی ہے مسلمانوں کے تعاون سے۔ جتنے مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک ہیں، ان سب کا اس میں تعاون ہے سوائے ایران کے۔ واحد مملکت، قیادت، ملت، فوج اور مبارزین و مقاومین جو اسرائیل کے مقابلے میں دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں اور خود اپنا بھرپور نقصان کر رہے ہیں، وہ ایران ہے۔ لیکن باقی تمام مسلم ممالک ایک کھلی خیانت کر رہے ہیں، یا خاموش رہ کر یا دشمن کے ساتھ تعاون کر کے، عملی تعاون کر کے، سیاسی تعاون اور لاجسٹک تعاون اور اسی طرح اسٹریٹجک تعاون، ہر طرح کا تعاون مہاجمین کے ساتھ اور ان حملہ وروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے بھی کھول کے اپنے مقاصد بیان کیے ہیں۔ انہی جنگ کے ایام میں جو بیانات انہوں نے دیے ہیں اور جو عزائم اپنے ظاہر کیے ہیں، اس میں تمام مشرق وسطیٰ کو اسرائیل بنانے کا عزم کا اظہار ہے، اور آج انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ممکن ہے اس وقت بنانا۔ امریکی تھنک ٹینک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج ہی مناسب تاریخی موقع ہے کہ جب مسلمانوں نے ذلت اختیار کر لی ہے، پسپائی و رسوائی اختیار کر لی ہے، تو آج مناسب ترین وقت ہے کہ ہم تاریخی موعود اسرائیل قائم کریں، جو تمام مشرق وسطیٰ کو شامل ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ سے باہر بھی مصر تک اس کی سرحدیں قائم ہیں، اور بلکہ پاکستان تک اس میں شامل ہے۔ یہ اظہار انہوں نے کھل کے کیا ہے۔ اپنے گمان کے مطابق کہ جو اصلی بنیادی مزاحم دیوار تھی، وہ ان کے بقول انہوں نے گرا دی ہے یا کمزور کر دی ہے، یعنی مزاحمت و مقاومت کے محاذ کو انہوں نے منتشر کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، حماس کو، حزب اللہ کو، اور خصوصاً ایران کو، اور ایران کے ساتھ جو ایران کی محوریت و قیادت میں باقی علاقے کے اندر، لبنان میں، عراق میں اور یمن میں جو مزاحمت کے محاذ قائم ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے حملوں سے کمزور کر دیا، اور اب آخری وار ایران کے اوپر شروع کیا ہے اس گمان کے ساتھ کہ ہم نے ان سے تدریجاً مختلف حربے استعمال کر کے کمزور کر دیا ہے اس دیوار کو، اب یہ دیوار گرانا ہمارے لیے آسان ہے، اس لیے اپنے گمان کے مطابق یہ آخری مزاحمت کی دیوار گرانے کے لیے، اور انہیں احساس ہوا کہ یہ برخلاف ان کے گمان باطل کے یہ بہت مضبوط، استوار و پائیدار دیوار ہے، اور اس کو گرانا تو دور کی بات ہے، اس کو ہلانا بھی ان کے بس میں نہیں ہے، بلکہ خود اس دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہے ہیں، شکست کھا چکے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قربانیوں کے صدقے اور خون رہبر شہید کے طفیل اللہ نے ایران کو کامیابی عطا فرمائی ہے، اور صہیونی اور امریکی یلغار شکست کے بالکل آخری مراحل میں ہے۔ ابھی ساری دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے، امریکہ کے اندر اور باہر تمام طبقات مان رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی تاریخی ذلت کا وقت آ گیا ہے، ایران کے ہاتھوں، اس ملک کے ہاتھوں جسے انہوں نے گمان کیا ہوا تھا کہ ہم کمزور کر چکے ہیں، ان کی شکست ہے یہ۔ لیکن اس بیچ میں جو بہت اہم پہلو پاکستانیوں کے لیے ہے، وہ خود پاکستان ہے کہ آیا پاکستان اس موجودہ جاری جنگ میں ہدف ہے یا نہیں ہے۔
پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو طاقتور مراکز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور ہمیشہ طاقتوروں کے گن گاتا ہے، ان کی چاپلوسی کرتا ہے اور ان کے احکامات بجا لا کے اور ان کے حق میں پراپوگنڈا کرتا ہے۔ ان کا یہ تاثر ہے کہ پاکستان محفوظ ہے، جبکہ دوسری طرف سے ہم دیکھیں تو اندرونی طور پر پاکستان کو شدید خطرات درپیش ہیں، ایسے خطرات جو یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو خطرے میں، شدید خطرے میں ڈال چکے ہیں، اندرونی خطرات، اور اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے شیطانی منصوبے جو پاکستان کے لیے بنائے جا چکے ہیں، اور صرف پیپر پہ نہیں ہیں بلکہ زمین پہ اور میدان میں ان کو عملی کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں اور آغاز ہو گیا ہے اس کا۔ آنکھیں بند کرنے سے پاکستان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریاست، ہماری افواج، ہماری مسلح فورسز عرصے سے، ایک مدت سے، جب سے نیشنل ایکشن پلان بنا ہے، قومی حفاظت کا جو منصوبہ، جو تمام قوانین سے بالاتر ہو کے اور بہت سارے قوانین کو نظر انداز کر کے بنایا گیا ہے، انہی شدید خطرات کی پیش نظر جو دہشت گردی کی صورت میں پاکستان میں پیدا ہوا۔ البتہ یہ دہشت گردی بھی باہر سے کسی دوسرے ملک نے آ کر ہم پر نہیں ٹھونسی، انہوں نے دہشت گردی کا منحوس اور زہریلا اور پلید درخت، یہ فصل کاشت کی ہے، مدد دی ہے بیرونی طاقتوں نے، عرب اور مغربی طاقتوں نے اپنے مفادات کے لیے، لیکن بنیادی کردار پاکستانیوں نے خود ادا کیا ہے۔ اس دور کے ضیاء الحق کے زمانے کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ضیاء الحق کے دور کی حکومت تھی، اور ضیاء الحق کے دور کے جو ریاستی ادارے تھے، ان سب نے مل کر یہ زہریلا پودا لگایا جہاد کے نام پر افغانستان جنگ کے لیے، اور اس وقت ایسی تھیوریاں بنائی گئیں کہ پاکستان کے چوڑائی بڑھانے کے لیے، اسٹریٹجک چوڑائی بڑھانے کے لیے ہمیں افغانستان کی ضرورت ہے، جبکہ یہ خالصتاً امریکی جنگ تھی جو سوویت یونین کے خلاف امریکہ لڑنا چاہتا تھا اور اس نے لڑی، لیکن پاکستان کو بھینٹ چڑھا کر، پاکستان کی بلی چڑھا کر، پاکستان کو استعمال کر کے، پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے وسائل، پاکستان کے جوان، پاکستان کے مذہبی طبقات، پاکستان کے مدارس، اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ اس وقت غلاموں کی حکومت تھی، وہ غلام جو امریکہ کو نہ نہیں کر سکتے تھے، اپنے ناجائز اقتدار کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے امریکہ کے ہاں میں ہاں ملائی اور یہ مملکت اس کے حوالے کر دی، اور انہوں نے روس کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف پاکستان کو ہمتن، پاکستان کا زن و مرد کو انہوں نے دہشت گرد بنا دیا، ذہنیتیں بدل دیں، دہشت گردی نصاب میں شامل کر دی، اور پھر پاکستان میں افغانستان کے جب فیز تھا تو وہاں پر یہ کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی شروع ہوئی۔ ضیاء الحق ایک طرف سے امریکہ کے لیے افغان جنگ لڑ رہا تھا، دوسری طرف انقلاب اسلامی سے بوکھلا کر، ڈر کر، خوف زدہ ہو کر اس نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کا زہریلا پودا اور فصل کاشت کی۔ یہ دونوں منحوس پودے، یہ ضیاء الحق اور اس کے ساتھیوں کے، وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ مذہبی بڑی مضبوط ٹیم تھی، اور اس کے ساتھ ریاستی ادارے بھی تھے، اور اس کے ساتھ سیاستدان بھی تھے۔ ان سب نے مل کر یہ دو کام کیے، پاکستان کو بہت بنیادی خطرات سے دوچار کیا، ایک جہاد کے نام پر دہشت گرد، اور دوسرا فرقہ باز اور فرقہ پرست اور فرقہ ساز، فرقہ واریت کا آغاز کیا۔
یہ دونوں ہی پاکستان کی بنیادی کمزوری ثابت ہوئے، اور 3-4 دہائیوں سے پاکستان ان پر قابو نہیں پا سکا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جس میں پاکستانی حکمرانوں کو احساس ہوا کہ یہ غلطی کر بیٹھے ہیں ہم، جس کا اعتراف کیا، سول حکمرانوں نے بھی اعتراف کیا، فوجی حکمرانوں نے بھی اعتراف کیا کہ یہ بڑی غلطی تھی، اور اب ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ توبہ کی، بار بار کتنے فوجی حکمرانوں نے توبہ کی کہ اب ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے، اب ہم کسی کی پراکسی نہیں بنیں گے، اب ہم کسی کے مفادات کے لیے اپنے ملک اور قوم کو دو پہ نہیں لگائیں گے، اپنا ملک بچائیں گے۔ لیکن پھر یہ غلطی بار بار، خصوصاً جب ناجائز اقتدار بناتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے، پھر یہ غلطی ان کو مجبوراً کرنا پڑتی ہے، اور امریکہ کی گود میں جا بیٹھتے ہیں، اور پھر جو امریکہ کہتا ہے اسے عمل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک دو بڑے خطرے تھے جو کئی دہائیوں سے پاکستان کو کمزور کر چکے ہیں، نہ کہ کریں گے۔ یہ وہی کمزوری ہے جس سے بھارت نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور ہماری افواج نے ان کو بھرپور جواب دیا، لیکن یہ خطرہ بھارت کا ٹلا نہیں ہے۔ یوں نہیں کہ اس جنگ میں بھارت اپنے نقشوں میں ناکام ہوا ہے تو دشمنی سے دستبردار ہو گیا ہے، اور اب پاکستان کے لیے اس کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ اس کے ساتھ پرویز مشرف جب برسر اقتدار آیا، اور اس نے آ کر اپنے انداز میں نئی مشکلات پاکستان کے لیے کھڑی کی، نئی پالیسیاں اور نئے فیصلے کیے، اور عقل سے نہیں طاقت سے فیصلے کیے۔ غیر طاقتور جب اقتدار میں آتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ پست آدمی، گھٹیا آدمی، فرومایا انسان، لئیم جب اقتدار میں آتا ہے تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، چونکہ وہ عقل و شعور سے کام نہیں لیتا، علم و حکمت سے کام نہیں لیتا، مشاورت نہیں کرتا، بلکہ طاقت سے سارے فیصلے کرتا ہے، اور اپنی طاقت میں وہ اندھا ہو جاتا ہے، گمنڈی ہو جاتا ہے، اور پھر ناروا ستم کرتا ہے، ہر ایک کے اوپر ستم کرتا ہے۔ خوب اس شخص نے آ کر طاقت کے نشے میں آ کر ایک ممکنہ خطرہ جو البتہ شروع سے ہی تھا پاکستان کے اندر، بلوچستان کے قبائل اور بلوچستان کے اندر موجود جو سرداری نظام یا نوابی نظام تھا، اور وہاں کی پیچیدہ صورتحال تھی، وہ موجود تھا خطرہ، لیکن اتنا بھرپور خطرہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی محض طاقت کے نشے میں آ کر ایک بلوچ رہنما اکبر بھگٹی کو نشانہ بنایا، اور یہ کہا کہ میں ایسی جگہ سے نشانہ ماروں گا تجھے، چوٹ لگاؤں گا تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اپنے گھمنڈ میں انہوں نے میزائل مار کے اس کو مار دیا۔ اور اس کے بعد سے آج 2026 تک بلوچستان وہ خطہ بن چکا ہے جہاں پر اب ہماری افواج کا جانا بھی آسان نہیں ہے۔ پاکستان کے کسی بھی شہری کا بلوچستان میں جانا آسان نہیں ہے۔ ابھی 23 مارچ ہے، آج کے حفاظت کے لیے، بلوچستان کی حفاظت کے لیے تمام ٹرینیں بند کر دی ہیں کہ نہ بلوچستان سے کوئی کراچی یا پنجاب کی طرف ٹرین آئے گی، نہ جائے گی، پروازیں بند کر دیں، بسیں بند کر دیں۔ یہ حفاظت ہے اب پاکستان کی کہ بلوچستان جہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح کے ایک غلام حکمران کی جو بظاہر طاقت کے نشے میں تھا اور بظاہر کمانڈر تھا اور فوج کا چیف، اور سمجھتا تھا کہ میں عقل کل بھی ہوں، میں طاقت میں بھی ہوں، میں ہر کام کر سکتا ہوں، اس کے ایک احمقانہ فیصلے اور اقدام نے پاکستان کو کتنی شدید مشکلات میں دوچار کر دی۔ اور ہر روز ہم سنتے ہیں کہ 20 بے گناہ شہری ان بلوچ باغیوں کے ہاتھوں اور شورشیوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں، اور پاکستان کتنا کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ بلوچستان میں امن و امان ہے تو یہ دھوکہ دے رہا ہے قوم کو، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو حقیقت واضح طور پر زمین پہ موجود ہے وہ یہ کہ بلوچستان
شدید مشکلات کا خطرہ ہے، اور بھارت نے یہ عزم اپنا ظاہر کیا ہوا ہے کہ بلوچستان یہ جدا ہوگا پاکستان سے، پاکستان تقسیم ہوگا۔ پاکستان کے سابقہ حکمران جنہیں خود انہی غلام حکمرانوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے تیار کر کے پاکستان کے لیے بنایا، مسلط کیا اور آج جیل میں اس کو ڈالا ہوا ہے، ان کا یہ بیان تکرارن ہوا اور ہم نے اس پہ ہمیشہ تنقید کی۔ وہ ہمیشہ اپنے بیان میں یہ کہتے تھے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ خاک و آگ ہو اس کے منہ میں جو یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، لیکن جب ایک شخص وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، ہمیشہ 2 ٹکڑوں کی بات کرتے تھے۔ جتنے بھی سازشی تھے، جتنے بھی خائن تھے، جتنے غلام تھے جو دوسروں کے لیے پاکستان کے اندر امریکہ اور برطانیہ کا ایجنڈا اور صہیونی ایجنڈا پاکستان میں عملی کرنے جا رہے تھے، لیکن یہ 3 ٹکڑوں والا نقشہ یہ نیا بنایا گیا کہ پاکستان کے 3 حصے ہوں گے، اور وہ 3 حصے مسلم انہوں نے واضح بیان کیا کہ بلوچستان ایک الگ ہو جائے گا اور خیبر پختونخوا الگ ہو جائے گا اور پنجاب الگ ہو جائے گا، پنجاب اور سندھ یہ الگ ہو جائیں گے، یا ان کے بھی کچھ حصے ان تقسیم شدہ حصوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ وہ واضح چیز تھی جو پاکستان کے میڈیا نے اس کو ان بیانات کو کوریج دی ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ خب دوسری طرف سے بلوچستان کے ساتھ جو اور بڑا خطرہ، یعنی یہ بلوچستان والا قضیہ یہ تیسرا بڑا خطرہ تھا۔ پہلا دہشت گردی تھا، دوسرا فرقہ واریت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے میں نہیں بیان کر رہا، ترتیب کے لحاظ سے شاید الٹ ہو کہ پہلے فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت نے جو اولاد جنم دی منحوس پلید وہ دہشت گردی ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرا فتنہ، تیسرا خطرہ جو پاکستان میں باقاعدہ حکومتی سطح پر اور حکمرانوں کی مداخلت سے ہوا، وہ بلوچستان کا خطرہ تھا، اور اس میں یہ مجرم ہیں، جتنے بھی ادارے یا جتنے اس وقت کے ذمہ داران ہیں وہ مجرم ہیں، انہوں نے یہ خطرہ جان بوجھ کے پاکستان کے لیے کھڑا کیا ہے، اور پھر اس کو کنٹرول نہیں کر سکے اور کر بھی نہیں سکتے، چونکہ ان کے انداز ہی نہیں بتاتے کہ یہ خطرہ یا بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور چوتھا بڑا خطرہ پشتونستان کا ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور افغانستان کی طرف سے جو دباؤ ہے، افغانستان شروع سے، افغانستان جب شہنشاہی تھا، شاہ تھے افغانستان کے حاکم ظاہر شاہ اور اس کے آبا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی پشتون ہے اور پشتو علاقہ ہے پاکستان کا، یہ افغانستان ہے، یہ ہمارا ہے۔ یہ شاہوں کا، جب شاہوں کی حکومت تھی اس وقت ان کا بھی یہی کہنا تھا، اور پھر اس کے بعد جب شہنشاہییں ختم ہوئی اور کمیونسٹ آئے، کمیونسٹوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ خیبر پختونخوا چونکہ پشتو نشین علاقہ ہے، پشتون یعنی افغان، افغانستان میں ہم پشتون کہتے ہیں پشتو بولنے والوں کو، لیکن افغانستان میں پشتون کو پشتون نہیں کہتے، پشتو سپیکنگ کو افغان کہتے ہیں۔ افغان ہے، تاجک ہے، ہزارہ ہے، ازبک ہے، اس طرح افغان کہتے ہیں اس کو۔ پشتون یعنی افغان، افغانستان کے اندر یہ اصطلاح ہے، اور تمام جو افغانی ہیں ان کے نزدیک افغان قوم یعنی پشتو بولنے والی قوم، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی افغان اور افغانستانی افغان، مراد پشتونستان ہوتی ہے، پشتو بولنے والے۔ یہ ہمیشہ سے افغانستان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا ہے، جو بھی پشتو سپیکنگ علاقہ ہے یہ ہمارا ہے یہ، اور اس پر صرف دعوے دار نہیں ہے پیپر پہ، بلکہ عملی طور پر انہوں نے وہ سرحد جو انگریزوں کے زمانے میں قائم ہوئی تھی اس کا انکار کیا ہے، اور افغانستان پر بہت ساری طاقتیں باری باری قابض ہوتی رہی ہیں۔ اس وقت جو قوت طاقت افغانستان کے اوپر حاکم ہے یہ پاکستان کی بنی ہوئی ہے، یہ فصل طالبان یہ پاکستان نے بنائے ہیں، پاکستان میں بنے ہیں، پاکستان کے مدرسوں میں پڑھے ہیں،
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو تربیت کیا ہے اور افغانستان پہ ان کو لے کے گئے ہیں. سوویت یونین کو نکالنے کے لیے مجاہدین لے کر گئے، پھر مجاہدین کو نکالنے کے لیے یہ طالبان لے کر گئے، پھر طالبان کو نکالنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا. اب پلٹ کر وہی افغان، وہی طالبان جو انہوں نے بنائے تھے، وہ پاکستان لینے کے لیے چڑھ دوڑے ہیں. سرحد انہوں نے کبھی بھی نہیں مانی تھی، آج بھی نہیں مانتے. یہ پاکستان کے پالتو جن کو ہر روز ہمارے سیاستدان اور وزراء بیان دیتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی غلطی افغانوں کی تربیت تھی، افغانوں کی تشکیل تھی یہاں پر، یہ تاریخی غلطی تھی. یہ مان رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ یہ ہماری تاریخی غلطی تھی، اسٹریٹجک غلطی تھی، اور مانے یہ غلطیاں اسٹریٹجک آپ نے کی ہیں بڑی بڑی. اب چونکہ ان کی طرف سے دباؤ ہے تو آپ اس کو غلطی کہہ رہے ہیں. آپ نے اس سے پہلے بڑی غلطیاں کی تھیں اور ان سب کو بھی اعتراف کریں، اور اعتراف کرنا کافی نہیں ہے، ان کی تلافی کریں، پاکستان کو محفوظ بنائیں. پاکستان کی حفاظت اس میں نہیں ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی اظہار کریں کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، بلکہ ان غلطیوں کی عملی تلافی بھی آپ نے کرنی ہے. اس وقت اندرونی طور پر جو ایک فتنہ خیبر پختونخوا کے اندر قائم ہے، موجود ہے، وہ پشتونستان کا ہے. اور پشتونستان کا مطلب یعنی یہ پشتو ملک، جس طرح بلوچستان بلوچ مملکت بنانا چاہتے ہیں، پشتونستان پشتو مملکت، پختونستان نہ صوبہ، پختونستان ملک بنانا چاہتے ہیں. اور چونکہ ہمارے ہاں پختونستان یا پشتونخوا یا اس طرح کی اصطلاحیں ہیں، افغانستان میں اس کے لیے افغان کی اصطلاح ہے، یعنی افغان قوم کا ملک جو افغانستان کہلائے گا. یعنی افغانیوں کا، پشتونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ افغانستان سے ہزارہ، تاجک، ازبک، یہ سب دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، یہ افغانی نہیں ہیں. ان کو افغانستان سے نکالنا ہے اور پشتونوں کو پاکستان سے افغانستان کا حصہ بنانا ہے. پاکستان کے اندر جو پشتو تحریکیں ہیں بغاوت کی، وہ زوروں کے اوپر چل رہی ہیں اور ان کو باقاعدہ سیاسی سرپرستی حاصل ہے، سرکاری سرپرستی حاصل ہے. اسی لیے چھوٹا سا فتنہ پاکستان میں بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے، اسے خوراک دی جاتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ریاستی حمایت و سرپرستی ہے. جیسے یہی طالبان جن کو افغانستان سے باقاعدہ جا کر وفد گئے، 3 وفد پاکستان کے بار بار گئے، ایک وفد سرکاری گیا، ایک وفد علماء کا گیا، اور ایک وفد اداروں کی طرف سے گیا، ایجنسیوں کا، اور انہوں نے منتیں کر کے یہ دہشت گرد جو آج جن کے خلاف افواج مقابلہ کر رہی ہیں، ان کو پاکستان لے کر آئے، مہمان، محترم مہمان بنا کر ان کو لائے. یہ وہ غلطیاں تھی جو انہوں نے انجام دی ہیں اور انجام دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہ خطرہ معمولی خطرہ نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک خطرہ کافی ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے، پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے. اور یہ کہ نہیں ٹوٹے گا خطرہ نہیں ہے، یہ حماقت محض ہے، قوم کو بے وقوف بنانا ہے. آپ ایک دفعہ ملک توڑ چکے ہیں، آپ بنگلہ دیش کو الگ کر چکے ہیں، بنگلہ دیش الگ کر کے پھر یہ کہتے ہو کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پاکستان نہیں ٹوٹے گا. توڑ کے کہتے ہو نہیں ٹوٹے گا. یہ جرم کر کے، یہ حماقت کر کے اور یہ خیانت کر کے پھر بھی مطمئن ہو. کسی کو سزا ملی ہے پاکستان میں پاکستان توڑنے کی، بنگلہ دیش بنانے کی، اور وہاں کے جتنے حالات تھے سیاسی یا فوجی لوگ، کسی ایک کو؟ ایک رپورٹ بنائی گئی ہے حمود الرحمان، اور وہ رپورٹ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ مجرموں کی پردہ پوشی کی جا سکے، اور اس پاکستان توڑنے کی جو غلطی یا جرم ہے یہ نامعلوم افراد کے گردن پہ ڈالا جائے. معلوم مجرموں کو تحفظ دینے کے لیے نامعلوم مجرموں کو اس رپورٹ کے اندر بیان کیا گیا ہے. یہ بھی ایک خیانت ہے، چونکہ بنیادی طور پر غلام اپنی سرزمین کے بھی مخلص نہیں ہوتے، اپنی ناموس کے بھی مخلص نہیں ہوتے. غلاموں سے کوئی ناموس مانگی جائے، یہ بڑے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ آقا کو پیش کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ناموس چاہیے.
اگر غلاموں سے ان کی سرزمین مانگو، یہ طبق اخلاص میں رکھ کر مخلصانہ طور پر پیشکش کرتے ہیں آقاؤں کو کہ ہماری سرزمین لے لو، ہماری قوم لے لو، ہمارا دین لے لو۔ یہ وطن فروش ہوتے ہیں، یہ قوم فروش ہوتے ہیں، یہ دین فروش ہوتے ہیں غلام۔ غلاموں کی ساری دنیا میں مشترکہ خصوصیات یہ ہیں، یہ وطن فروش ہوتے ہیں۔ ابھی ایران میں وطن فروشوں سے اس ٹرمپ نے، اس مالی خولیائی نے، دیوانے نے ایران کے وطن فروشوں سے امیدیں لگائی ہوئی تھیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ ایران کے اندر فقط وطن فروش نہیں، سرفروش بھی موجود ہیں، اور وہ بھی موجود ہیں جو سر کٹانا جانتے ہیں، جو سر اس ملت پر یا اپنی مملکت پر فدا کرنا جانتے ہیں، اور انہوں نے بچا لیا، وطن فروشوں سے بھی بچا لیا، ان کے آقاؤں سے بھی بچا لیا، اور سرفروش میدان میں آئے، اور سب سے بڑھ کر جس ہستی نے سر ہتھیلی پہ رکھ کر قربان کیا اور پھر ملت ساری اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، وہ رہبر شہید امام خامنئی قدس سرہ ہیں۔ پاکستان اس وقت ایران سے زیادہ خطرے میں پاکستان ہے، یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایران کو خطرہ صہیونیوں سے ہے، ایران کو خطرہ امریکہ سے ہے، ایران کو خطرہ خلیجی ممالک سے ہے، لیکن کیوں زیادہ خطرہ نہیں ہے؟ چونکہ وطن کی وفادار افواج اور قیادت اور ملت میدان میں ہے، جنہوں نے ساری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا ہے۔ پاکستان کیوں میں کہہ رہا ہوں زیادہ خطرہ ہے؟ جبکہ پاکستان پر اسرائیل نے حملہ نہیں کیا، امریکہ نے نہیں کیا، لیکن پھر بھی میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان زیادہ خطرے میں ہے، چونکہ پاکستان غلاموں کے اختیار میں ہے۔ پاکستان غلاموں کے ہاتھ میں ہے، غلام دفاع نہیں کرتے، غلام بیچ دیتے ہیں، غلام توڑ دیتے ہیں، غلام فروخت کر دیتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں غلام، اس لیے یہ زیادہ خطرے میں ہے۔ یہ بڑے خطرے تھے جو پہلے سے کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر چلے آ رہے تھے، دہشت گردی، فرقہ واریت، بلوچستان کی شورش اور پشتونستان کی شورش، اور پھر یہ اندرونی تھے، اور اس کے بعد جو بیرونی خطرات ہیں ان میں سب سے بڑا پاکستان کا ازلی دشمن جو پاکستان کو ختم کر کے نگلنا چاہتا ہے، اور اس نے شروع کر دیا ہے، ایک ایک لقمہ بنا کے پاکستان کو نگلنا شروع کر دیا ہے، بوٹی بوٹی کر کے، وہ بھارت ہے، اور بھارت کے اوپر خونخوار اور درندہ حکومت مودی کی اور بی جے پی اور ان کے ساتھیوں کی ہے، جو صہیونیوں کے بھی حلیف ہیں، ساتھی ہیں، اور طاقتوروں شیطانوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کو کاٹ کاٹ کے کھانا چاہتا ہے، اور اس نے کاٹ لیا کشمیر، مقبوضہ کشمیر اس نے کاٹ لیا، اور پاکستان کے غلاموں کی مدد سے کاٹا۔ آپ کو وہ وزیر اعظم اور اس کے بیانات یاد ہوں گے جس نے یہ کہا تھا کہ اگر دعا کی، باقاعدہ تعاون کیا، اس نے کھول کے یہ کہا بغیر لگی لپٹی کے، کہا کہ اگر مودی دوبارہ الیکشن جیت جائے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہے ہو آپ کہ اگر مودی الیکشن جیت جائے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ چونکہ پرویز مشرف کے دور میں یہ حل پاکستان سے گیا تھا کہ جو ہندوستان کے پاس ہے وہ ہندوستان کا ہو جائے، جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کا ہو جائے۔ یہ پرویز مشرف کے زمانے میں یہ رسمی تجویز اور یہ بیانیہ انہوں نے سرکاری طور پر بنا کر ایک ڈکٹیٹر کے ذریعے یہ بھیجا، اور انہوں نے اس کو مان لیا، قبول کر لیا، اور پہلی بوٹی، پہلا عضو اس نے کاٹ کے ہڑپ کر لیا، استثنائی قانون ختم کر لیا، اس پہ قبضہ کر لیا، اور باقی پر قبضے کی کوشش کر رہے۔ اب وہ اگلے قدم کی طرف جا رہا ہے۔ اگلا قدم اس کا آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے، جس کا مودی نے کھل کے اعلان کیا ہے کہ یہ خطہ، پہلے متنازع کہتے تھے، اب متنازع نہیں کہتے، اب وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ عالمی سطح پر چائنا کے لیے بھی یہ مشکل کھڑی کی ہے کہ چائنا نے یہاں کوریڈور کیوں بنایا ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے متنازع علاقے سے چائنا نے کوریڈور کیوں بنایا ہے، اب کہتے ہیں بھارت کے علاقے سے چائنا نے کوریڈور کیوں بنایا ہے۔ کوریڈور بنانا ہے تو بھارت سے معاہدہ کرے، نہ کہ پاکستان سے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کھل کے سامنے میڈیا پہ، عالمی اداروں میں اور ہر جگہ ہو رہی ہیں، اور اب اس کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اوپر۔ آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے بغیر کسی وجہ کے
شورشیں ہوئیں، بغاوتیں ہوئیں، جس کے سامنے حکومت کو تسلیم ہونا پڑا، اور پیچھے کوئی وجہ بھی نہیں تھی، کوئی چھوٹے چھوٹے مسائل، مہنگائی اور گندم اور سبسڈی اور فلاں، اور اسی طرح کے مشابہ چیزیں گلگت بلتستان میں ایشو بنائی جاتی ہیں تاکہ یہ دوسرا لقمہ بھارت کے لیے تیار کیا جائے، اور ظاہر بھارت خود اس میں انوالو ہے، لیکن یہ جو ان شورشوں کا سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں بھارت پر، آدھا کام یہ پاکستان کے غلام کرتے ہیں، آدھا کام بھارت کرتا ہے، اور دونوں مل کر اس طرح پاکستان کو کاٹنے اور توڑنے کی منحوس اور شیطانی سازشیں کرتے ہیں۔ یہ سنجیدہ خطرہ ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے اندر غلام ہیں، پاکستان غلاموں کی مٹھی میں ہے، اس وجہ سے ان سے توقع نہیں ہے، بلکہ یہ مددگار اور سہولت کار ہیں ان لوگوں کے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جو خطرہ اس کے ساتھ ساتھ اب امٹ کے سامنے آیا ہے، انہی جنگ کے، یہ گزشتہ ہفتے کا میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا ڈیٹا رکھتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ بہت ماضی میں نہیں جاتے، چونکہ پاکستانیوں کو تاریخ سے کوئی سروکار نہیں ہے، تاریخ سے درس نہیں لیتے، تاریخ سے عبرت نہیں لیتے، تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، بلکہ جس عالم میں جس غیر سنجیدہ پنے کا شکار ہیں، یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کل ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یا کل ہمارے بارے میں کہا کیا گیا ہے۔ یہ اسی طرح سے غیر سنجیدہ طور پر اپنے ملک کے اوپر قبضہ کر کے اور عالم مستی کے اندر ہیں۔ یہ گزشتہ ہفتے جو انہوں نے کھل کے اظہار کیا ہے، 3 یا 4 نمونے میں اس کے عرض کرتا ہوں، باقی سابقہ تاریخ ہم دیکھیں کنگال کے موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے، چونکہ ماضی بعید نہیں، ماضی قریب کی باتیں ہیں کہ مودی نے اور اس کے لوگوں نے کیا پاکستان کے بارے میں اعلان کیا ہوا ہے اور روز کیا کرتے ہیں۔ وہ جو بہت اہم باتیں ہیں، چند ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ گزشتہ ہفتے امریکہ کی پارلیمان کو یا پارلیمانی کمیٹی کمیشن کو ان کے انٹیلیجنس ڈائریکٹر نے، قومی انٹیلیجنس ڈائریکٹر نے، تلسی گبارڈ نے ایک رپورٹ پیش کی ہے باقاعدہ اجلاس کے اندر، جس کی آڈیو ویڈیو بھی موجود ہے اور اس کی خبر ساری دنیا میں نشر ہوئی ہے، اور اس نے باقاعدہ طور پر رسمی رپورٹ یہ پیش کی ہے۔ انٹیلیجنس ڈائریکٹر نے، کسی عام مخبر نے، کسی پولیس کے ٹاؤٹ نے، کسی ایجنسی کے ایجنٹ نے یہ رپورٹ توہم پیش نہیں کیا۔ جب اس لیول کے ڈائریکٹر لیول کے انٹیلیجنس افسر کی طرف سے رپورٹ پیش کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، اس کی تصدیق کی ہوئی ہے اور اس کے لیے پورا سینیریو بنایا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے حال حاضر میں، امریکہ کے لیے جو خطرناک ممالک ہیں ان میں خطرناک ترین ملک پاکستان ہے۔ پاکستان کو گزشتہ ہفتے امریکہ نے، یہ جو ٹرمپ کے ساتھ گئے ہیں، ٹرمپ کی چاپلوسی کی ہے، ٹرمپ کو سیلوٹ کیا ہے اور ٹرمپ انہیں پسند کرتا ہے، اسی ٹرمپ کی موجودہ ڈائریکٹر نے، انٹیلیجنس نے، خاتون ہے وہ، اس نے رپورٹ پیش کی ہے کہ پاکستان بہت بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے۔ کیا خطرہ ہے پاکستان کی طرف سے، وہ تو آپ کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ علاوہ اس کے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی طاقت اگر ایٹم پہنچانے کے لیے، پھینکنے کے لیے کوئی اگر ذریعہ نہ ہو، یہ جملہ محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان رحمت اللہ علیہ ان سے منسوب ہے، میڈیا میں نے پڑھا ہے کسی جگہ کہ انہوں نے کہا کہ ایٹم بم تو بنا دیا ہے، اب یہ گدے پہ رکھ کے تو نہیں بھیجو گے ادھر پھینکو گے، تو کوئی چیز ایسی بھی بناؤ نا جو ایٹمی ہتھیار اٹھا کے لے جا کے دشمن کے اوپر پھینکے۔ تو صرف ایٹم بم بنا کے اپنے سٹور میں رکھ لینا اور ایٹم کو پھینکنے کے لیے نہ بنانا کچھ، تو یہ تو ناقص کام ہے آپ نے کیا ہے۔ اس لیے آپ کو ایٹم پھینکنے کے لیے الگ ایک ہتھیار بنانا ہوگا جس کو میزائل کہتے ہیں۔ بم خود نہیں چلتا، بم وہ وار ہیڈ ہوتا ہے
جو میزائل کے اوپر باندھا جاتا ہے، لادا جاتا ہے، میزائل اصل میں اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. جیسے جہاز ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، سامان اٹھا کے یا پیسنجر اٹھا کے لے جاتا ہے، تو میزائل ہے در حقیقت جو راکٹ وہ لے کے جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر. تو انہوں نے ان کو میزائل ٹیکنالوجی کو ضروری قرار دیا کہ ایٹمی طاقت ہونا بے فائدہ ہے اگر میزائل پاور نہیں ہے آپ کے پاس. اور یہی کام ایران نے بھی کیا. ایران نے ایٹم بم بنانے سے پہلے میزائل پاور حاصل کی ہے، اور آج یہی میزائل ان کا دفاع ہے. واحد دفاع ایران کے پاس صرف آج میزائل ہے. اور ایرانی میزائلوں کی طاقت توانائی دیکھ کر بوکھلاہٹ میں انہوں نے دوسری نشاندہی کیا کہ اگر میزائل اتنی بڑی طاقت ہے تو پاکستان بھی میزائل طاقت ہے. ایٹمی طاقت سے زیادہ خطرہ میزائل طاقت سے ان کو ہوا ہے. ان کی رسمی رپورٹ کے اندر اور کہا کہ پاکستان کے اندر ایسے میزائل ہیں یا عنقریب بن جائیں گے جن کی رسائی امریکہ تک ہو جائے گی، جبکہ پاکستان قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں ہیں. اور انہیں پتہ بھی ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں اور پاکستان کے میزائلوں سے پوری خبر ہے، ان کو آگاہ ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ اصرار کر رہے ہیں کہ پاکستان میزائل طاقت ہے. کیوں؟ یہ بہت اہم ہے. غلام ممکن ہے نہ سمجھیں، ٹرمپ کے پسندیدہ لوگ نہ سمجھیں یہ بات، لیکن قوم کو سمجھنا چاہیے یہ بات. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی جتنے ملک تباہ کیے ہیں، خصوصاً عراق پر انہوں نے حملہ کیا اور تباہ تہس نہس کر دیا. عراق کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد کر کے ان کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا. ابھی بھی عراق کا تیل امریکہ کے اختیار میں ہے، عراق کی معدنیات پر امریکہ کا قبضہ ہے، اور عراق کو توڑ بھی دیا ہے انہوں نے. پہلے ہی کردستان عراق کا الگ کر کے اور باقی عراق الگ ہے، اب سنی عراق اور شیعہ عراق بھی الگ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بھی 3 ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. عملی طور پر عراق تقسیم شدہ ہے، لیکن اس کو باقاعدہ سیاسی طور پر تقسیم کر کے اقوام متحدہ سے منظور کروانے کا مرحلہ باقی ہے. عراق پر جب انہوں نے یلغار کی، تباہی کی، تو دلیل کیا تھی؟ وہی جو آج پاکستان کے لیے انہوں نے دلیل ڈھونڈی ہے، یہی تھی کہ عراق امریکہ کے لیے خطرہ ہے. کیوں خطرہ ہے؟ چونکہ عراق کے پاس تباہ کن دور مار میزائل موجود ہیں. عراق نے ایسی توانائی حاصل کر لی ہے جو یورپ کو بھی تباہ کر سکتی ہے اور امریکہ کو بھی. اور یہ رپورٹ انہوں نے بنا کر گئے جا کے اقوام متحدہ میں، اور نیٹو اور سب نے مل کر عراق کے اوپر چڑھائی کر دی، تباہ کر کے. جب عراق کی تلاشی لی گئی خود انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نہ فیکٹری ملی ایسی، نہ اسلحہ ملا ایسا، نہ کوئی وار ہیڈ تھا ایسا، نہ کوئی نقشہ، نہ پلان، کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے صرف، اور یہ بات برطانیہ کے وزیر اعظم نے، ٹونی بلیئر نے، وہ ملعون جو ابھی انہوں نے فلسطین کے لیے چنا ہے وزیر اعظم کے طور پر، اس نے اور بش نے، سب نے مانا کہ یہ جھوٹی خبر تھی. ایک جھوٹی خبر پر انہوں نے پورا ملک تباہ کر دیا، تہس نہس کر دیا. چونکہ بعد میں کہہ دیں گے جھوٹ تھا، خبر تھی، خطرہ تھا، ہم نے خطرے سے پہلے ہی نمٹنے کے لیے ان پر حملہ کر کے ملک تباہ کر دیا. بے شک بعد میں کہہ دیں گے جھوٹ تھا. یہ معذرت بھی نہیں کی، معافی بھی نہیں مانگی، صرف یہ کہا کہ جھوٹ تھا. اسی طرح لیبیا پر انہوں نے حملہ کیا، لیبیا کے اندر شورش کروائی. لیبیا اور پاکستان کے حالات بہت ملتے جلتے ہیں. باہر سے حملہ کیا اور اندر شورش کروائی، اور دلیل یہ دی کہ لیبیا کے پاس تباہ کن ہتھیار ہیں جو امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے. البتہ لیبیا کا سربراہ غیر سنجیدہ تھا، چھچورا شوشا تھا، وہ ایسی چھوڑتا بھی تھا بسا اوقات کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. تو انہوں نے اس کی باتوں کو ہی بنیاد قرار دے کر لیبیا کو تباہ کر دیا. اسی طرح افغانستان امریکہ کے لیے خطرہ ہے. وہ افغانستان کے پاس تو نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ میزائل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کہا ان کے پاس القاعدہ ہے، ان کے پاس طالبان ہے، اور انہوں نے ٹوین پاور ہمارے تباہ کر دیا. وہ خود کروائے، انہوں نے افغانستان پر حملے کا جواز نکالا. ایران پر حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب انہوں نے یہ نکالا کہ چونکہ ایران کے پاس طاقت تھی ایٹمی اور امریکہ کو ہدف قرار دے سکتا تھا، اس لیے ہم نے، یہ دلیل ہے جس سے گزشتہ چند دہائیوں سے امریکہ نے ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو تباہ کیا ہے. یہ دلیل انہوں نے گھڑ کے ابھی پاکستان کے لیے باقاعدہ سرکاری رسمی رپورٹ کے اندر، تلسی گبارڈ کی رپورٹ کے اندر یہ پیش کر دیا انٹیلیجنس ڈائریکٹر کی زبان سے
کہ پاکستان کے پاس خطرناک میزائل ہیں جو امریکہ کو ہدف قرار دے سکتا ہے. اگر پاکستان کے پاس ہوں بھی ایسے میزائل تو آپ کو تو مطمئن ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان کے سربراہ حکمران تو تمہارے پسندیدہ ہیں، وہ تو تمہیں سیلوٹ کرتے ہیں، وہ تو تمہاری بات مانتے ہیں، تمہارے تابع ہیں، وہ تو عزت کرتے ہیں، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تمہاری پوجا کے لیے تیار ہیں. آپ انہیں کہہ رہے ہو کہ پاکستان خطرہ ہے، چونکہ انہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. یہ دہشت گردی، فرقہ واریت، بلوچستان، پشتونستان، یہ سب کچھ سینیریو بھارت اور افغانستان کے ساتھ ساتھ یہ سب اس لیے تھا کہ اندرونی طور پر شورش ہو، بغاوت ہو، سیاسی ناپائیداری ہو، معیشت کمزور ہو، اور پھر ہم ایسے وقت میں آ کر کہیں گے کہ ان کے پاس خطرناک میزائل ہیں، لہذا اس احتمالی خطرے کو ختم کرو اور پاکستان کو بھی تباہ کرو. اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں جب جنگ ہم نے شروع ہی کر دی ہے تو بار بار شروع کرنے سے ہمیں ملامت ہوتی ہے، تو اسی میں آگے بڑھیں، ہم اگلے قدم میں جائیں. اس لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے، اور پاکستان کی اخباروں نے، چینلز نے اس کو ہمیشہ کی طرح کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تمہاری مسترد اور مذمت سے کیا منصوبے ٹل جاتے ہیں؟ تمہیں جرت نہیں ہے احتجاج؟ ان کے سفیر کو نکال دو ملک سے کہ کیوں کیا یہ کام پاکستان کے لیے. ایسی خطرناک کہانی، جس کہانی کے نتیجے میں تم ابھی تک 4-5 اسلامی ملک تباہ کر چکے ہو، وہی سینیریو، وہی سکرپٹ تم نے ہمارے لیے بھی رکھا ہے، جبکہ ہم تمہارے تابع، ہم تمہارے غلام ہیں، ہم تمہیں سیلوٹ کرتے ہیں. یہ وہ جرم ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. دوسرا جو بیان امریکی سفیر نے اسرائیل کے اندر، موجودہ امریکی سفیر، اس نے 2 ہفتے پہلے یہ بیان دیا ہے، جس پر پاکستانی میڈیا میں بھی کافی رد عمل آیا کہ یہ کیا کہہ گیا ہے وہاں پر. یہ بہت اہم بات ہے کہ اس نے وہاں پر یہ کھل کے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل، ایک صحافی اس سے سوال کرتا ہے اور اسے اس صحافی نے پوچھا کہ اسرائیل جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پورا مشرق وسطیٰ ہمارا ہے اور یہ 3000 سال قدیم ریاست ہے ہماری، اور وہ تو امریکی سفیر نے کہا کہ یہ ان کا حق بنتا ہے، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اسرائیل کے ساتھ کہ یہ اقتدار اللہ نے اسرائیل کو دینا ہے. یہ موعود سرزمین ہے، پورا مشرق وسطیٰ، مصر سے یمن اور اس کے اندر سعودی عربیہ، تمام عربی ممالک اور ایران اور ترکی کا حصہ، یہ سرزمین موعود ہے، اور یہ اسرائیل کا آئینی حق ہے اور آسمانی حق ہے اور دینی حق ہے. یہ اس نے باقاعدہ کھل کے اعلان کیا، اور جواباً انہوں نے صرف کہا ہم اس بیان کی مذمت کرتے ہیں. تمہاری مذمت کے پیچھے جو منافقت ہے وہ اسرائیل کو بھی پتا ہے، اور اتنی جرت سے عربوں نے بھی کہا کہ ہم اس کی بیان کی مذمت کرتے ہیں، اور پاکستانیوں نے بھی کہا ہم اس بیان کی مذمت کرتے ہیں. لیکن اس بیان کے بعد بیٹھ کے اس منصوبے کو پڑھیں اور اس کو ناکام بنانے کے لیے کوئی عملی اقدام کریں نہیں، بلکہ اس منصوبے کے مقابلے میں واحد دیوار ایران ہے، سب مل کر اس کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے یہ مددگار ہیں اسرائیل کے، حامی ہیں اسرائیل کے. جو بھی ایران کا مخالف ہے، میں تحسین کرتا ہوں، سلام کہتا ہوں جماعت اسلامی کو اور ان کے امیر کو، جنہوں نے کھل کے یہ کہا ہے کہ جو بھی اس وقت ایران کا مخالف ہے وہ دشمن ہے اسلام کا، وہ قرآن کا، وہ خائن ہے، وہ غدار انسان ہے جو اس وقت ایران کی مخالفت کرتا ہے. یہ واحد سپر ہے جو کھڑی ہوئی ہے اس گریٹر اسرائیل کے مقابلے میں، جسے مل کے گرانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا بیان، تیسرا گواہ، شاہد، جو بہت اہم ہے پاکستان کے لیے، بھارت میں موجود اسرائیلی سفیر جو اس وقت موجود ہے. اس نے گزشتہ ہفتے ہی ایک چینل پر معروف گوسوامی ارنب جو اینکر ہے، معروف ہے پاکستان دشمن اور پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا جو 24 گھنٹے کرتا ہے، بھارتی مشینری اس کے ساتھ ہے ساری، اس نے اسرائیلی سفیر کا انٹرویو کیا، اور اس سے اس نے خطے کے اندر جاری جنگ اور باقی باتوں کے درمیان میں اس نے پاکستان کے بارے میں سوال کیا. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے غلاموں، یہ پچھلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں میں.
اور یہ بات آپ کے اخباروں میں چھپی، آپ کے چینل سے نقل کی اور آپ نے اس کی مذمت کی ہے صرف، اور اس کو سیریس نہیں لیا. اور اس نے کہا ہے، کھول کے یہ کہا ہے کہ اینکر کو اسرائیلی سفیر نے کہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بدماش ریاست ہے، ایٹمی طاقت ہے اور اسلامی ملکوں کے تحفظ کے دفاعی معاہدے کر رہی ہے اور یہ اسرائیل کے خلاف ہیں. اس وجہ سے یہ بدماش طاقت ختم کرنا یہ اسرائیل کے لیے ضروری ہو گیا ہے. یہ انہوں نے باقاعدہ کھول کے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے جو کہتے ہیں پاکستان کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے. پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ پاکستان کی بدماش ریاست کی طاقت ختم کرنا ضروری ہے. اس نے کہا کہ دو بدماش ریاستیں تھیں، ایک ایران تھا، یہ پہلے کا بیان ہے البتہ، کہ دو بدماش ریاستیں، ایک ایران ہے اور ایک کو ہم ختم کر رہے ہیں اور دوسری کو بھی ارادہ ہے. 2014 میں نیتن یاہو جب پہلے ٹینیور میں وزیر اعظم تھا تو اس نے باقاعدہ طور پر اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں اس نے کہا کہ پاکستان اصل واحد طاقت ہے، چونکہ باقی مسلمانوں کے پاس ایٹمی پاور نہیں ہے، اس کے پاس ایٹمی پاور ہے، اور جب تک یہ طاقتور ہیں اسرائیل خطرے میں ہے، اور اس خطرے کو ختم کرنا یہ اسرائیل کے لیے لازم اور واجب ہے. اور ظاہر ہے کہ اسرائیل کے یہ سارے منصوبے برطانیہ کی حمایت حاصل ہے، امریکہ کی حمایت حاصل ہے ان کو، اور اس وقت امریکہ نے چالاکی کر کے غلاموں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، چاپلوسی کروا رہا ہے ان سے اور ان کی تعریفیں کر رہا ہے تاکہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا نہ ہو. اس وقت یہ امریکہ کی بڑی کامیابی ہے کہ اس نے اپنے گمان کے مطابق ایران اور پاکستان کو الگ کر دیا ہے اور پاکستان کا رجحان امریکہ کی طرف کر لیا ہے اور ایران کو نہتا کر لیا، اپنے گمان کے مطابق ہے یہ. جبکہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے 99% عوام اس وقت ایران کے ساتھ ہیں. ہر طبقہ، خواہ وہ سرکاری لوگ ہوں، غیر سرکاری لوگ ہوں، وہ علماء ہوں، وہ شیعہ ہوں، وہ سنی ہوں، وہ مسلم ہوں، وہ غیر مسلم ہوں، انہیں پتا ہے کہ ایران ہماری سپر ہے، ہماری دیوار ہے. پاکستان کا دفاعی مورچہ ایران ہے. اگر ایران خدا نخواستہ تسلیم ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، تو حتماً اگلی باری پاکستان کی، بلکہ اگلی بھی نہیں، باری شروع ہے پاکستان کی جو وہ حرکات کر رہے ہیں. بھارت نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو عالمی اداروں میں دہشت گرد ریاست ثابت کیا ہوا ہے اور اس نے پابندیاں بھی لگوائی ہوئی ہیں اور اسے پاکستان کی بلیک لسٹ میں، دنیا کی بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اور مختلف دباؤ بھارت کی طرف سے موجود ہے، اور بھارت اس وقت کھل کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اب یہ بات ایک پاکستانی رائٹر نے، کامیڈین اسکرپٹ رائٹر نے یہ کی تھی کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہے، سعودی عرب امریکہ کے ساتھ ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے. تو اب یہ شرافت نہیں تو اور کیا ہے، یہ اسی کو شرافت کہتے ہیں. اب دوسری طرف سے اس نے آدھا بیان دیا ہے. آدھا بیان یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہے، سعودی عرب امریکہ کے ساتھ ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اسرائیل بھارت کے ساتھ ہے، بھارت طالبان کے ساتھ ہے. تو یہ شرافت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پھر پاکستان کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اس وقت؟ طالبان کے ساتھ آپ کی دشمنی، بھارت کے ساتھ آپ کی دشمنی اور ٹرمپ کے ساتھ آپ کی دوستی، یہ پاکستان کا دفاع نہیں ہے. اس لیے اس وقت جو خطرات پاکستان کو درپیش ہیں وہ تاریخ میں، پوری تاریخ پاکستان کے سب سے زیادہ بڑے خطرات ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ جن خطرات کے نتیجے میں بنگلہ دیش ٹوٹا، جن خطرات کے نتیجے میں ہمیں اور نقصان ہوا، ان سے بھی بڑے خطرات ہیں. چونکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے جو نظریہ چاہیے وہ کمزور ہے یہاں پر، اور خطرات کے مقابلے کے لیے جو عزم و ارادہ چاہیے وہ کمزور ہے یہاں پر، اور بلکہ نئے نئے فتنوں کو ہوا دی جا رہی ہے. جو نہیں ہے بحران پاکستان میں وہ بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں. اب اگر بھارت کی توجہ ہے گلگت بلتستان پر اور بلوچستان پر اور کشمیر پر، تو ایسے میں سیاست کے نام پر آزاد کشمیر میں بحران کھڑا کرو اور مذہب کے نام پر گلگت بلتستان میں بحران کھڑا کرو، تو یہ کس کے لیے سہولت کاری ہو رہی ہے؟ کس کے اہداف کے لیے یہ سہولت کاری ہو رہی ہے؟
کہ اگر بلتستان گلگت بلتستان کے عوام کو اشتعال دلایا جائے، وہ مشتعل ہو جائیں، اور دوسری طرف سے بھارت پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کوئی پاکستان کے حق میں خیر خواہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کو جن خطرات کا سامنا کرنا ہے وہ ایران سے کہیں زیادہ ہیں، واقعاً زیادہ۔ میں یہ صرف ایک مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، واقعیت ہے کہ پاکستان کو زیادہ بڑے خطرات ہیں، چونکہ اندرونی طور پر ایران میں انہوں نے شورشیں کروائیں، لیکن رہبر کی شہادت نے وہ اندرونی شورشیں ساری ختم کر دیں۔ عوام پر دباؤ ایران میں بڑھایا گیا، رہبر کی شہادت نے وہ دباؤ ختم کر دیا، ایرانیوں کو ایک کر دیا ہے۔ پاکستانیوں کو منتشر کیا جا رہا ہے، پاکستانیوں میں دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں۔ لہذا ابھی میں دیکھتا ہوں پاکستان کے مومنین سارے ہی جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر، شیعہ سنی سب، اور ان میں خصوصاً شیعہ ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، اور ہونی بھی چاہیے۔ ظاہر ہے فطرت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، جو حق پر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو آپ، اور کھڑے ہیں الحمدللہ پاکستانی ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یکجہتی ایران کے ساتھ ہے۔ لیکن پاکستانیوں کا اس وقت فریضہ ایران بچانا نہیں ہے، چونکہ ایران ایرانیوں نے بچا لیا ہے، بلکہ نہ صرف ایران بچا لیا ہے بلکہ اسرائیل نابود کرنے کے بھی قابل ہو گئے ہیں وہ۔ یہ باتیں آپ گزشتہ دن کے حملوں سے، یعنی گزشتہ جو 24 گھنٹے گزرے ہیں، 48 گھنٹے، ان میں ایران نے جو کچھ کیا ہے، یہ بات اعتراف کی ہے ساری دنیا نے کہ ایران دفاع کی حالت سے ہجومی حالت میں آ گیا ہے، ایران کا دفاعی اسلحہ تہاجمی اسلحہ ہو گیا ہے، اور ایران نے اسرائیل کا پورا دفاعی نظام سارا ناکام بنا دیا ہے۔ نیتن یاہو نے اعتراف کیا ہے کہ یہ رات جو ہم پر گزری ہے بڑی بھاری گزری ہے، اور انہوں نے ان کا ایٹمی نظام تباہ کر دیا ہے، اور ان کے باقی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی صلاحیت انہوں نے بتا دی ہے۔ امریکہ کا وہ سپر طیارہ جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی کی بھی رسائی سے باہر ہے، وہ ایران نے مار گرایا ہے، اور بحری بیڑے ان کے خلیج چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ جس کا تیل ہرمز سے گزرنا ہے وہ آ کر ہرمز کھولے، ہمارا تیل ہرمز سے نہیں گزرتا، ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ اس نے ذلت کا اعتراف خود کر لیا ہے، لہٰذا وہ کر رہے ہیں اپنا دفاع۔ پاکستان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ آج یوم آزادی پاکستان، قرارداد آزادی پاکستان ہے، اور آج ملت پاکستان کو پاکستان کا عزم کرنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ضعف ہے اس وقت اس کو ختم کریں، جو شورشیں بنائی جا رہی ہیں، پیدا کی جا رہی ہیں، ان کو نابود کرنا ہے، ناکام بنانا ہے، اور دشمن جو تما لگایا ہوا ہے پاکستان کی نسبت، پاکستان کے حکمرانوں کو خرید سکتے ہو لیکن پاکستان کے عوام یہ ضمیر فروش نہیں ہے، یہ زمین فروش نہیں ہے، یہ وطن فروش نہیں ہے، یہ قوم فروش نہیں ہے، یہ دین فروش نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے رہبر کی اقتداء میں سر فروش ہیں۔ یہ جب وقت آ جائے گا پاکستان کے لیے قربانی دینے کا، تو یہ سر ہتھیلی پہ رکھ کر یہ وطن کے لیے قربانی دیں گے، چونکہ امام حسین علیہ السلام ان کے امام ہیں، امام حسین ان کے مربی ہیں، امام حسین کی کلاس میں یہ پڑھے ہوئے ہیں، امام حسین کی کارگاہ میں انہوں نے تربیت حاصل کی ہے۔ اس عزاداری نے ان کو خیانت نہیں سکھائی بلکہ سرفروشی سکھائی ہے، سر کٹانا سکھایا ہے۔ اس لیے تمام ملت پاکستان، شیعہ و سنی سب مل کر اس وقت آپس میں اتحاد قائم کریں پاکستان کی خاطر، اور اگر پاکستان کی خاطر آپ ایک ہو جائیں تو یقیناً یہ ایران کا بھی دفاع ہوگا، ایران کی بھی حمایت ہوگی اور چین کی بھی ہوگی، اور اسی طرح تمام مسلمانوں کی حمایت ہوگی اگر پاکستانی قوم آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کرتی ہے، جیسا کہ کر رہی ہے۔ آپ اس وقت بیانیے پڑھیں تمام دیوبند علماء کے، بریلوی علماء کے، اہل حدیث علماء کے، اور اسی طرح سب۔ میں لقمہ خوروں، حرام لقمہ والوں کی بات نہیں کرتا کہ وہ ان کے پیٹ میں حرام ہے تو حرام ان سے حرام کا ہی کام کرواتا ہے، جو میڈیا پہ یا جہاں بھی لگے ہوئے، جن کو جماعت اسلامی کے امیر نے کہا ہے جو مجرم ہیں اور نادان ہیں اور احمق ہیں، جو ایران کی مخالفت کرتے ہیں، یہ خود اہل سنت ہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جرم ہے اور یہ خیانت ہے تمہاری۔ لیکن باقی ساری ملت اس وقت ایک صفحے پر ہے،
اور ہمیں اس وقت پاکستان کو درپیش خطرات کو سے نمٹنا ہے. اس لیے کوئی مذہبی انتشار، کوئی علاقائی انتشار، کوئی قومی انتشار، کوئی ایسا ایشو کوئی بھی کھڑا کرے، وہ خائن ہے، وہ مجرم ہے، اس کی آواز میں آواز مت ملاؤ، اس کے ساتھ مت کھڑے ہو، اس کے جھنڈے کے نیچے مت جمع ہو. پاکستان امانت ہے، ہم پاکستانی ہیں، اس سرزمین کا دفاع ہمارے اوپر فرض ہے، لازم اور واجب ہے، اور سب سے زیادہ ہم پر واجب ہے چونکہ پاکستان کا یہ عطیہ اللہ نے دیا تھا. بڑی بڑے علماء ہندوستان میں موجود تھے، بڑے جید علماء اعلیٰ سطح کے، ان کے ہاتھ سے اللہ نے ان کے ہاتھ میں آزادی کا پرچم نہیں دلایا بلکہ محمد علی جناح کے ہاتھ میں دلایا، چونکہ وطن کی آزادی اور وطن کی بنیاد ایک حسینی کے ہاتھوں سے رکھی تاکہ روح حسینی اور سایہ حسینی ہمیشہ اس ملت کے اوپر قائم رہے. اگر کسی فتنہ باز مولوی کے ہاتھوں پاکستان آزاد ہوتا تو پھر وہی روح اس کی حاوی ہوتی، وہی چھائی ہوئی ہوتی. پاکستان پر محمد علی جناح اور اس کے نظریے کی چھاپ ہے اور اس کے نظریے کا سایہ ہے، اور وہ حسینیت ہے، کربلا ہے، سرفروشی کا راستہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جب محمد علی جناح نے یہ قدم اٹھایا ہے، یہ ریاست بنائی ہے، تو محمد علی جناح کی قوم اور اس کے ہم مسلک و ہم مذہب، ان کا فریضہ بن جاتا ہے اپنے ملک کا دفاع، اپنے وطن کا دفاع. اور ہم نے اس وقت ریاستی پالیسیاں، وہ ان کے اوپر سوال ہیں، شدید قسم کے سوال ہیں، خصوصاً خارجہ پالیسیاں اور عالمی نوعیت کی پالیسیوں میں. لیکن یہ باعث نہ بنے، حکمرانوں نے ہر دور میں یہ غلطیاں کی ہیں، ہر دور میں غلطیاں کی ہیں. ضیاء الحق نے غلطی کی، مشرف نے غلطی کی، اس کے درمیان آنے والوں نے غلطیاں کی، لیکن حکمرانوں کی غلطیوں کی سزا پاکستان کو نہیں دینی، حکمرانوں کی غلطیوں کی سزا اس وطن کو نہیں دینی، حکمرانوں کی غلطیوں کی سزا حکمرانوں کو دینی ہے، حکمرانوں کی غلطیوں کی سزا قوم کو نہیں دینی، سرزمین کو نہیں دینی، اس وطن کو اور اس اسلام کو سزا نہیں دینی. جس کا جرم ہے اسی کو سزا دینی چاہیے. اس لیے جو بھی غلطی اگر کوئی کرتا بھی ہے حکمران، تو آپ نے پاکستان کے ساتھ وفاداری اپنی قائم رکھنی ہے، چونکہ پاکستان حکمرانوں کا نہیں ہے، پاکستان آپ کا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان اس قوم کا ہے، پاکستان شیعہ کا ہے، پاکستان سنی کا ہے، پاکستان ہر پاکستانی کا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اور اصل وارث اور مالک پاکستان کا یہ پاکستانی ہے جو اس سرزمین پر سختیاں بھی جھیل رہے ہیں، مصائب بھی جھیل رہے ہیں، اور پاکستان کا دفاع بھی انہوں نے کرنا ہے. اگر حکمران پاکستان کے وفادار ہیں تو ظاہر ہے پاکستانی قوم کے لیے عزیز ہیں، محترم ہیں. لیکن اگر پاکستانی حکمران پاکستان کے وفادار نہیں ہیں تو ان کی کوئی عزت احترام قوم کے نزدیک نہیں ہے. ہر چند طاقت ان کے پاس ہے، طاقت کے ذریعے سے مسلط رہیں گے. لیکن آج پاکستانیوں سے سروے کرا لو، کتنے پاکستانی ہیں جو پرویز مشرف کا احترام کرتے ہیں، ضیاء الحق کا احترام کرتے ہیں، ایوب خان کا احترام کتنے لوگ کرتے ہیں پاکستان میں. تو یہ معلوم ہے کہ ملت نہیں کرتی احترام، ان کا عزت نہیں ہے ان کی. اگر قوم اپنی قوم میں ٹرمپ کا محبوب بننا جہنم ہے، میں آپ کو گواہ، اللہ کو گواہ قرار دے کے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. آج اس مقدس دن 23 مارچ مقدس دن ہے، ہماری آزادی کا دن ہے. میں اللہ کو گواہ قرار دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ جس سے ٹرمپ راضی ہے اس سے خدا راضی نہیں ہے، اور ٹرمپ کی خوشنودی میں جہنم ہے تمہارے لیے. اگر راضی کرنا ہے پاکستان کی قوم کو راضی کرو، پہلے اپنے اللہ کو راضی کرو. لیکن اگر مخلوق کی ہی رضا چاہیے تو پاکستان کی قوم کا احترام کرو. پاکستان کی قوم کی اس وقت تمنا غلامی نہیں ہے، امریکہ کی غلامی نہیں ہے، پستی نہیں ہے. اگر آپ ایران کا ساتھ نہیں دیتے نہ دو ساتھ، ایران کو بھی ضرورت نہیں ہے، ایران نے بتا بھی دیا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور اللہ نے ان کو وہ غلبہ دے دیا ہے جو دینا تھا، جو حق ہے ان کا. انہوں نے اللہ کی نصرت کی ہے، اللہ نے ان کی نصرت کر دی ہے، اور غیبی نصرت اللہ نے کر دی ہے. ہمارا فریضہ پاکستان ہے، اس پاکستان کے لیے عوام کو باشعور ہونا ہوگا
اور حکمرانوں کی غلطیوں سے عوام کے اندر انتشار، انحراف اور کسی اور طرف رخ نہیں بننا چاہیے۔ مودی جیسے شکاری پاکستان کے شکار میں بیٹھے ہیں، ٹرمپ جیسے، نیتن یاہو جیسے، اور ان کے جو باقی گماشتے پاکستان کے اندر ہیں، یہ سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب پاکستان کی ملت نے مایوس کرنا ہے، ناکام کرنا ہے۔ گلگت بلتستان کے خصوصاً عوام سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، تو وہ سزا پاکستان کو نہیں دینی، وطن کا وفادار رہنا ہے، ملک کا وفادار رہنا ہے۔ حکمران اگر آپ کے ساتھ وفادار ہیں تو ان کا احترام کریں، نہیں کرتے تو مودی کو خوش نہیں کرنا، ٹرمپ اور نیتن یاہو کو خوش نہیں کرنا، پاکستان کو کمزور نہیں کرنا، پاکستان کے ساتھ وفاداری کا عہد کرنا ہے۔ آج 23 مارچ ہے، پاکستان کے پرچم کے نیچے ہم یہ اپنے اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ خدایا جس طرح ایرانیوں کو تو نے غیرت دی ہے، پاکستانیوں کو بھی غیرت عطا فرما، جس طرح ایرانی قیادت کو پروردگارہ شجاعت و بصیرت عطا کی ہے، پاکستانی قیادت کو بھی شجاعت و بصیرت عطا فرما، جس طرح ایرانی قوم کو پروردگارہ دشمن کے مقابلے میں ایک مستحکم دیوار، سیسا پلائی دیوار بنا دیا ہے، ملت پاکستان سے اختلافات، تنازعات اور جھگڑے ختم کر کے ان کو بھی دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرما، ملت پاکستان کو ایک امت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کے شیعہ اور سنی کو اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ کر فقط ملک کے لیے فداکاری کی توفیق عطا فرما، اور پروردگارہ جو عزت تو نے آج دنیا بھر میں ایران کو عطا کیا، ایران کی قیادت نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، پروردگارہ وہ عزت پاکستان کے بھی شامل حال فرما، اور پاکستان کے دشمنوں کو پروردگارہ ناکام بنا، ان کو رسوا فرما، مودی، نیتن یاہو اور ٹرمپ کو پروردگارہ اس دنیا میں سارے عالم کے سامنے رسوا فرما، ان کو ذلیل و رسوا فرما، ان کا وجود محو فرما، اور ایران اسلامی کو کامیابی عطا فرما، انہیں غلبہ عطا فرما، پروردگارہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے محو فرما، اس فتنہ یہود کو، اس کے شر سے پروردگارہ مسلمین کو نجات عطا فرما۔ یہ عرب حکمران، مسلمان حکمران، خیانتکار حکمران جو ملتوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، پروردگارہ جو دشمن کے ساتھ ہیں، ان سب کو دشمن کے ساتھ، ظالمین کے ساتھ، ان کے شر سے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، پاکستان کو غلامی سے نجات عطا فرما، برطانیہ، امریکہ، انگریز اور انگریزی کی غلامی سے ان کو نجات عطا فرما، انہیں وحدت و اتحاد کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ان کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، پروردگارہ پاکستان کو ظہور امام زمانہ تک محفوظ فرما، اور اس پاکستان کے اندر بھی پروردگارہ جس طرح ایران کو توفیق دی ہے پرچم ولایت کی، پروردگارہ پاکستان کے اندر بھی نظام ولایت اور پرچم ولایت لہرانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ عزیزان، ایران کی کامیابی کے لیے، رہبر معظم کی سلامتی کے لیے، مجاہدین ایران کی نصرت و فتح نہائی کے لیے، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد۔